ہوں آپ کی ہوسٹ عیشا رانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قانونی باتیں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قانونی باتیں، اس کے اندر جو ہم جتنے بھی پروگرام کیے ہیں فیملی میٹر کے حوالے سے کیے ہیں اور جتنے بھی سوال جواب آپ کو پتہ چل گیا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج جو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وراثت۔ قرآن پاک میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، وراثت کا علم خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ وراثت ہے کیا؟ وراثت کیسے تقسیم ہو جاتی ہے؟ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے وفات کے بعد اس کی وراثت کا جتنا بھی حصہ ہے اس کے ورثہ میں کیسے تقسیم کیا جاتا ہے، اس کا قرآن پاک کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا ہے اور قانون کیا کہتا ہے۔ تو اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں فضل گل ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ ان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے پھر اس پروگرام کو ایک بار ٹائم دیا۔ میں آپ کو مشکور ہوں، آپ میرے پچھلے پروگرام میرا گھر پہ کیا تھا جی سر، جی اور سر، بڑا اچھا پروگرام آپ نے کیا تھا۔ میں پوری ٹیم جو ہے، پوری مینجمنٹ، پوری انتظامیہ کو مشکور ہوں۔ بالکل بالکل سر۔ سر، ہم نے فیملی میٹرز کے حوالے سے بہت سارے ٹاپک کیے، اپنے ناظرین کو بتائے، میرے سوال کے آپ نے اچھے طریقے سے جواب دیے۔ تو آج جو ہمارا پروگرام ہے وراثت کا، میں چاہتی ہوں ہمارے ناظرین کو پتہ چلے وراثت کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ وراثت سے کیا مراد ہے؟ وراثت سے مراد ہے جب بھی کوئی شخص، مرد یا عورت، وہ فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو ایسٹس ہیں، ایک ہوتے ہیں ایسٹ موویبل، منقولہ اور غیر منقولہ۔ ایک چیز ایسی ہے جو کہ ٹرانسفریبل ہو اور ایک چیز ایسی ہے جو ٹرانسفریبل نہ ہو۔ مثال کے طور پر زمین ہے، وہ پراپرٹی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، جی سر، وراثت کا انتقال ہوتا ہے، اور وراثت کا انتقال جو ہے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، درج کرتے ہیں، اور اس کے بعد تحصیلدار کے پاس اوپن جلسہ عام میں تصدیق کیا جاتا ہے، اس میں ڈکلیئر کی جاتی ہے کہ فلاں فلاں وارث ہے۔ جی سر، وہ گاؤں کا کوئی نمبردار وغیرہ یا یونین کونسل کا ممبر وغیرہ اسے اٹیسٹ کرتا ہے تو پھر اسے اٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی رقم وغیرہ ہو، جی سر، یا پینشن ہو، یا کوئی بانڈ وغیرہ، یا کئی سرٹیفکیٹ، ڈیفینس سرٹیفکیٹ وغیرہ رکھے ہوئے، اس کی بہت چیز ہو، قسم کی چیز، اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ جانشینی دیا جاتا ہے۔ اور جانشینی کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے سینئر سول جج جو ہے متعلقہ ڈسٹرکٹ کا یا تحصیل میں سول جج کو پاور دی جاتی ہے کہ وہ کرتا ہے۔ اس میں وارثان جاتے ہیں، عدالت پہ اپلائی کرتے ہیں، اور عدالت اس پہ شہادت ریکارڈ کر کے بینک کا یا جہاں اکاؤنٹ سے اس کا ریکارڈ چیک کر کے عدالت پھر انہیں سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، اور اس کے سرٹیفکیٹ کی بنا پر وہ آگے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی مائنر ہو، جو میجر ہیں، بالغ افراد ہیں، ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو مائنر ہیں ان کا اکاؤنٹ، ان کے پیسے جو ہیں کورٹ میں سیو کیے جاتے ہیں، اس کو کسی فکس ڈپازٹ میں رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پیسے ان کو ماہوار انکم ملے، یا انہیں فکس ڈپازٹ رکھ کے ان کو جو نابالغان ہیں ان کے لیے کر کے۔ اور وہ رقم جو نابالغان کے نام پہ ہوتی ہے، وہ نابالغان کا گارڈین جو ہوتا ہے، اپنا والد یا والدہ جو ہیں، وہ زیادہ اصول میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کورٹ میں اپلائی کرتی ہیں، جیسے کہ گارڈین شپ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور گارڈین شپ سرٹیفکیٹ جب ملتا ہے تو وہ عدالت کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جائیداد نابالغان کے مفاد میں، نابالغان کے انٹرسٹ میں فروخت کرنی ہے، تو پھر عدالت میں پرمیشن دیتی ہے، اور وہ عدالت سے پرمیشن لے کر فروخت کر کے پھر عدالت کو اکاؤنٹس جمع کراتے ہیں کتنے پیسے اسے فروخت ہوئے ہیں۔ پھر عدالت کی مرضی ہے اس میں سے کتنے پیسے بار بار دیتے ہیں۔ یہ پیسے نابالغان کی ہوتے ہیں، لیکن عدالت یہ کہتی ہے کہ نابالغان کے مفاد میں خرچ ہو۔ سر، وراثت کی کوئی اقسام بھی ہیں؟ وراثت کی میں نے آپ کو جیسے کہا جی کہ دو ہے، ایک منقولہ ہے، اموویبل پراپرٹی، اور اموویبل پراپرٹی۔ سر، ان دونوں میں تھوڑا ڈفرنس موویبل پراپرٹی جیسے میں نے کہا جی کہ جو موویبل پارٹی اموویبل جو ہوتی ہے، جیسے زمین ہے، مکان ہے، یہ اموویبل ہے۔ اور موویبل یہ ہے کہ جو چیز موو کی جا سکے، جس میں میں نے آپ کو کہا کہ پیسے، یا اس سے کیا ہے کوئی فکس ڈپازٹ اماؤنٹ ہے، یا کسی کمپنی کے انشورنس میں شیئر ہولڈر ہیں، وہ پیسے ہوتے ہیں، یا پینشن جو ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا سر، ادھر مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیے کہ وراثت کو تقسیم کیسے کیا جاتا ہے؟ وراثت کا تقسیم کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے، اس کے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ قرضے دیکھ جائے، صحیح، قرضے اس کے کتنے ہیں، اس کے قرض کیے جائے، پھر اس کے بعد اس کی
وصیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی وصیت کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. وصیت کے متعلق علیحدہ ٹاپک ہے, اس میں 1/3 سے زیادہ وارث کو نہیں دے سکتا, غیر وارث کو دے گا. اس میں اگر سب تم وارث راضی ہوں تو سب وارثان کو دی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وراثت اوپن ہوتی ہے. وراثت کے لیے یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ وراثت کے پٹواری جہاں پہ پراپرٹی جو ہے اسے کیا کہتے ہیں, زمین ہے, اس کے لیے وراثت کے قانون کے مطابق پٹواری کے پاس جا کے انتقال درج کرنا پڑتا ہے, اور انتقال کے بعد دورہ ہوتا ہے, جو تحصیلدار کا دورہ ہوتا ہے ہر مہینے ہر مقام پہ دورہ ہوتا ہے, اور دورے کے دوران جو نمبردار ہے یا گاؤں کے جو ممبر وغیرہ ہے ان کی موجودگی میں تمام وارثان کے نام پر انتقال درج کیا جاتا ہے. انتقال درج ہو کے وہ بعد میں جو جمع بندی ہوتی ہے, فرض جمع بندی جو ہوتا ہے, جمع بندی ریکارڈ آف مین سے ریونیو ریکارڈ, اس میں آمد درآمد ہوتا ہے, وہ مالک بن جاتے ہیں اپنے وارث کی جگہ. صحیح ہو گیا. اچھا سر, آپ مجھے یہ بتائیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس دنیا کے ہر ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں قانونی وراثت کیا ہے. حالانکہ اسلام میں جو ہر وارث کا ایک حصہ مقرر کیا ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں پھر یہ قانونی وراثت اسلام میں یہ تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں اسلام میں قرآن حکیم میں تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ کس کا کیا کتنا حصہ بنتا ہے. سورہ نور میں اس میں بات کی. اس کے علاوہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے شخص نارملی, اگر آپ چیپٹر ہم جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا اس میں اور ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے, اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کون سے لوگ وہ شیئرز ہیں. صحیح ہو گیا. اور شیئر نہ ہو تو پھر ڈسٹرکٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, ریزیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا, اگر ایک سوال میرا آپ سے یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر بیوی ہے تو اس کا خاوند کی جائیداد میں سے بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں جی, میں بات آپ کی کاٹتا ہوں کہ اگر ایک اولاد نہیں ہے کسی کی تو بیوی کا ویسے 8واں حصہ بنتا ہے. اولاد ہو تو نہیں ہوگا تو اس کا 4تھا حصہ بنے گا. اور بیوی کے اگر مثال کے طور پر اس آدمی جو مرا ہے اس کے ماں باپ ہیں, ماں باپ کو حصہ ملے گا. اور ماں باپ سے اگر بچتا ہے تو پھر خاوند کے بھائی جو ہیں ان کو حصہ ملے گا. مطلب جو آدھی جائیداد ہے وہ خاوند کے بھائی بہنوں کو, ماں باپ کو مل جائے گا. 1/4 حصہ جو ہے وہ بیوہ کو ملے گا. اچھا سر, کن صورتوں میں کوئی شخص محروم کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے؟ ہاں, ایک بات میں بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ میں اس وراثت کے قانون کے تحت ایک چیز کہ اسلام کا اصول ہے جو نزدیک کے رشتہ دار ہوں گے پہلا حق ان کا ہوگا. جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتے پوتی یا بیٹی کی موجودگی میں نواسی نہ ہو, بیٹی اور بیٹا نہ ہو, ان کو نہیں ملتا. لیکن 1961 کے پرسنل فیملی لاز آرڈیننس کی دفعہ 4 کے تحت یہ ترمیم کی گئی قانون میں کہ جو بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے وارث کی زندگی میں تو اس کے جو بیٹا بیٹی جو وارثان ہیں ان کو وہی حصہ ملے گا جو ان کے باپ یا ماں کو ملتا. اگر اسلامی قانون دیکھا جائے تو اسلامی قانون میں یہ بات نہیں ہے. اسلامی قانون میں کہتے ہیں جو ہیں نزدیک کے رشتہ دار ان کو ملے گا, دور کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا. اچھا, نزدیک کے رشتہ داروں کو حصہ ملے گا, دور کے رشتہ داروں کو نہیں ملے گا. صحیح ہو گیا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, اگر ایک باپ ہے, اس کے آگے 4 بیٹے ہیں یا ایک بیٹی ہے, جو بھی ہے, اگر اس میں سے اس کا ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے, اگر اس کا ایک پوتا ہی ہے تو اس کو کتنی جائیداد ملے گی؟ اس کو بیٹے کو وہ جو بیٹے کا اس کے باپ کا حصہ بنتا تھا, مثال کے آپ نے کہا 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے, بالکل, ایک بیٹی کا ایک حصہ ہوتا ہے, بیٹے کا 2 حصے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 4 دونے 8 حصے بیٹوں کے بن جائیں گے, 9واں حصہ بیٹی کا بن جائے گا. 1/9 بیٹی کا کام ہوتا ہے, 1/9 حصہ بیٹی کا بنے گا, 2/9 حصے ہر بیٹے کے بنیں گے. اور اس میں 2/9 میں جو فوت ہو جاتا ہے 2/9 کا ایک ہی بیٹا ہے, 2/9 سے مل جائیں گے. سر پوتے کا بتا دیں تھوڑا سا. پوتے کا میں نے آپ کو کہا, پوتے کا جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے کہ پوتے کا جو ہے جو بیٹا پوتے کا اور نواسے کا دونوں کا, پوتے کا اور نواسے کا جو ان کی والدہ یا والد کو حصہ ملنا تھا وہ حصہ انہیں ملے گا. جیسے اگر زیادہ ہیں, بہن بھائی ہیں زیادہ, تو ان کو وہی تقسیم ہوگی, 1 اور 2 کی نسبت ہوگی. بیٹی کا 1 حصہ, بیٹے کا 2 حصے ہوگی. اچھا سر, یہ بیٹی کا 1 حصہ اور بیٹے کا 2 حصے, تو اس میں قانون اور شریعت دونوں یہی کہہ رہے ہیں؟ دونوں بالکل یہی کہہ رہے ہیں. جی ناظرین, آج ہم نے وراثت کے حوالے سے بات کی ہے, وراثت کیا ہے. تو
آپ کمنٹس میں کوئی بھی سوال کرنا چاہیں وراثت کے بارے میں، ان سوالوں پر روشنی ڈال کے ہم اگلے پروگرام میں آپ کا وہ سوالوں کا جواب ضرور دیں گے، اور کوئی بھی اس طرح کا سوال رہ گیا ہو، اس پروگرام میں کوئی بھی بات رہ گئی ہو، تو ہم وراثت کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تفصیلاً بات کریں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔